بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 14 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین کے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کیا مشرکین کے اندر توحید کا عقیدہ بھی پایا جاتا تھا یا نہیں، اور وہ شرک جو کرتے تھے، جو ان کو مشرکین کہا جاتا ہے، تو وہ کس لحاظ سے کہا جاتا ہے، کون سے عقائد تھے ان کے، کس چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جس وجہ سے وہ مشرک ہوئے۔ مصنف نے عبارت ذکر کی وَلَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ۔ تو پہلے ہم کتاب میں اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قُدْرَةَ الْمَمَانِعَةِ إِذَا أَبْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین جواہر کو پیدا کرنے میں، فی خلق الجواہر، جواہر کو پیدا کرنے میں اور اہم چیزوں کا انتظام کرنے میں، اور تدبیر الامور العظام، اہم چیزوں کا انتظام کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ، اور نہ کسی کے لیے ممانعات یا رکاوٹ ڈالنے کی قدرت کو، قدرت الممانعہ، ممانعت کی قدرت کو ثابت کرتے تھے۔ اذا ابرم اللہ تعالی امرا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام کا اٹل فیصلہ کر لے۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، ان کا شرک جو تھا وہ تو صرف ان چیزوں کے بارے میں تھا جو بعض بندوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيمًا مِنَ السَّلَاطِينِ كَمَا يُرْسِلُ عَبِيدَهُ الْمَخْصُوصِينَ إِلَى نَوَاحِي مَمْلَكَتِهِ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہنشاہ عظیم جو ہوتا ہے، کوئی بڑا بادشاہ جو ہوتا ہے بادشاہوں میں سے، جیسے کہ وہ اپنے مخصوص بندوں کو اپنی مملکت کے اطراف میں بھیجتا ہے، وَيَجْعَلُهُمْ مُخْتَارِينَ مُتَصَرِّفِينَ فِي أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ، اور ان کو تصرف کرنے کا امور جزیہ کے اندر مکمل اختیار دیتا ہے، إِلَىٰ أَن يَصْدِرَ عَنْهُمْ حُكْمٌ صَرِيحٌ فِي أَمْرٍ خاص، یہاں تک کہ ان سے کوئی حکم صریح بھی کسی خاص معاملے میں جو ہے وہ صادر ہوتا ہے۔ وَلَا يَقُومُ بِشُؤُونِ الرَّعِيَّةِ وَأُمُورَهُمُ الْجُزْئِيَّةَ بِنَفْسِهِ، اور وہ رعیت کی حالت کو اور ان کے جزئی کاموں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو وہ خود جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ بل يَكِلُ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ، بلکہ وہ اپنی رعیت کو حکام کے اور نگرانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ فِي حَقِّ الَّذِينَ يَخْدِمُونَهُمْ، اور ان کی شفاعت بھی ان کے حق میں قبول کرتا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ، اور ان کے ذریعے سے وہ وسیلہ بھی، جب کوئی ان کے وسیلے سے کوئی بات مانگتا ہے، اس سے کوئی کام کرواتا ہے، تو ان کا وسیلہ بھی وہ قبول کرتا ہے۔ كَذَلِكَ قَدْ خَلَعَ الْمَلِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ خِلْعَةَ الْأُلُوهِيَّةِ، اسی طرح جو شہنشاہ مطلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بھی اپنے بعض بندوں کو جو ہے الوہیت کا، خلعۃ الالوہیہ، الوہیت کا، بعض الوہیت کا جو ہے وہ کچھ حصہ عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ سَخَطُهُمْ وَرِضَاهُمْ مُؤَثِّرًا فِي عِبَادِهِ الْآخَرِينَ، اور ان کی ناراضگی یا ان کی رضامندی جو ہے وہ دوسرے بندوں کے حق میں مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے مشرکین کے عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی بنیادی جو عقیدہ تھا توحید کا اس کے قائل تھے، کیونکہ یہاں پہ اس عبارت میں موجود ہے فی خلق الجواہر، وہ جو ہے وہ جواہر کے پیدا کرنے میں اور بڑے کاموں کا انتظام کرنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور اس بات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا اٹل فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو یہ بھی، اس میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو گویا ان کا یہ بنیادی جو عقیدہ ہے توحید کا، اس کے وہ قائل تھے، تو اسی لیے ہم نے اس کو مشرکین کے عقیدہ توحید سے جو ہے نا وہ معنون کیا ہے اور اس کو نام یہ دیا ہے۔
لیکن ان کو جو شرک تھا وہ کس میں تھا وہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے اسی عبارت کے آخر میں جو ان کے شرک کا بیان ہے. پہلے ہم اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں, اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر عبارت کے اندر الامور الالزام فرمایا. امور الالزام سے مراد اس کا لفظی ترجمہ تو بڑی چیزیں ہیں, اور عام معنی اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے وہ غیر شخصی یا اجتماعی امور عامہ مراد ہیں جو زمین و آسمان اور اس کے درمیانی حصے سے وابستہ ہیں, جیسے خود آسمان و زمین کی تخلیق ہے, بارش ہے, زمین میں پودے وغیرہ اگانا ہے, زمین کو قابل کاشت بنانا ہے, اور اس طرح نشست و برخاست کے لائق بنانا ہے, اس میں پانی وغیرہ کی حفاظت اور نہروں کا انتظام وغیرہ. یہ جو اجتماعی امور ہیں ان کو امور الزام کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ فرمایا الامور الخاصہ. تو امور خاصہ کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کے مطابق اپنے بعض مقربین کو اس میں الوہیت کا درجہ دیتا ہے, وہ خصوصی شخصی یا اجتماعی امور مراد ہیں اس سے, جن میں سب برابر کے شریک نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے موافق ان میں تفریق اور تفاوت پایا جاتا ہے. مثلا کوئی کسی شخص کو بیماری دینی ہے یا کسی شخص کو شفا دینی ہے, کسی کے بارے میں بیماری کا فیصلہ ہے تو کسی کے بارے میں سکون اور شفا کا فیصلہ ہے, کسی کے بیماری میں اضافہ کرنا ہے, کسی کی بیماری کو کم کرنا ہے, کسی کو فقر و فاقے میں مبتلا کرنا ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہے, ذلت میں مبتلا کرنا ہے, تو کسی کو اعزاز بخشنا ہے, کسی کو جو ہے وہ مالداری عطا کرنی ہے, اور کسی کو جو ہے وہ عزت و وقار کی بلندی پر فائز کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امور خاصہ ہیں. اب ان امور خاصہ میں مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض مقرب بندوں کو الوہیت کا درجہ عطا کرتے ہیں, اور جیسا کہ دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بعض مخصوص لوگوں کو مملکت کے اطراف میں جو ہے وہ متعین کر دیتے ہیں, اور پھر ان کی سفارش یا ان کا وسیلہ جب لوگ لے کر آتے ہیں یا ان کے ذریعے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے جب بندوں کو مقرب بندوں کو یہ جو ہے وہ درجہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ جو کام ہوتے ہیں امور خاصہ, کسی کو بیمار کرنا ہے, کسی کو شفا دینی ہے, کسی کو مالدار بنانا ہے, کسی کو جو ہے وہ عزت بخشنی ہے, یہ جو امور خاصہ ہیں ان میں پھر وہ تصرف کر سکتے ہیں. گویا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن جاتے ہیں مشرکین کی نظر میں. آگے مصنف فرماتے ہیں فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ وَاجِبًا لِيَتَيَسَّرَ لَهُمْ حُسْنُ الْقُبُولِ فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ وَتُقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ لِلْمُتَقَرِّبِينَ بِهِمْ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ مخصوص بندوں کے ذریعے قرب خداوندی کی جستجو کے ضروری ہونے کے قائل تھے. یعنی مشرکین جو ہیں وہ مخصوص بندوں کے ذریعے قرب خداوندی کی جستجو کے ضروری ہونے کے قائل تھے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ قرب خداوندی حاصل کیا جائے. یا مجار الامور فرمایا, مجار الامور کا معنی ضرورت کے مواقع پر, یعنی جب ضرورت ہو, کسی کو بیماری, کسی کی شفا طلب کرنی ہو, کسی کے لیے جو ہے وہ عزت اور وقار طلب کرنا ہو, کسی کے لیے مال و دولت طلب کرنا ہو, تو یہ ضرورت کے مواقع ہیں. یعنی ان لوگوں کی سفارشات ان لوگوں کے حق میں قبول کی جائیں جو ان کے مقربین کے واسطے سے قرب چاہتے ہیں. تو یہ ضرورت کے مواقع میں جب یہ لوگ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سنیں گے. تو وہ اس کے قائل تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا بنیادی طور پہ عقیدہ توحید کے وہ قائل تھے. خلق جواہر میں, بڑے بڑے کاموں کے انتظام میں وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. ساری مخلوق اس کے ارادے اور فیصلے کے سامنے عاجز ہے. فَإِنَّهُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بعض شخصی معاملات کا اختیار سونپتا ہے. کسی کی صحت, کسی کی شفا, کسی کی مالداری, کسی کی تنگ دستی وغیرہ, ان امور کے اندر وہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں. بنیادی عقیدہ توحید ان کے اندر بھی موجود تھا, لیکن امور خاصہ کے اندر وہ بعض مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. پھر اس کی ایک مثال جو ہے وہ
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جیسے کہ دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی حدود مملکت کے مختلف حصوں کو، کچھ لوگوں کو، اپنے خاص لوگوں کو حکمران اور جو ہے وہ نگران بنا دیتے ہیں، اور جزئی معاملات میں ان کے تصرف کا ان کو کلی اختیار دے دیتے ہیں۔ اعتماد کی وجہ سے ان کی سفارشات بھی قبول کی جاتی ہیں، اور ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے آنے والی کوئی درخواست ہے تو وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخصوص بندوں کو اختیارات دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جزئی اور شخصی معاملات میں تصرف اور قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا فَيَرَوْنَ التَّظَلُّ فِي أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ، لہٰذا جو ہے ان مقرب بندوں کا واسطہ ضروری ہے تاکہ بارگاہ خدا بندی میں محبوبیت حاصل کی جا سکے اور خواص کی سفارش کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرکین کے عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ وہ ان کا عقیدہ توحید ان کے اندر تھا یا نہیں تھا، تھا تو وہ کس حد تک تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ بات بھی پڑھی کہ ان کے اندر بنیادی عقیدہ توحید موجود تھا۔ خلق جواہر وغیرہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ قادر مطلق سمجھتے تھے، لیکن بعض مخصوص بندوں کو جزئی چیزوں میں مختار کل بھی سمجھتے تھے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ الامور النظام سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر دو، دوسرا سوال ہے کہ مشرکین کے عقیدہ توحید کی مختصر وضاحت کریں کہ ان کا عقیدہ توحید کس قسم کا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔